ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ یہ آیت 8واں پارہ سورہ اعراف 54 کی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالی فرما رہا ہے بے شک تمہارا رب اللہ تعالی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلدی اس کے پیچھے لگا آتا ہے، اور سورج چاند اور تاروں کو بنایا، سب اس کے حکم کے دیے ہوئے ہیں۔ اے انسانوں سن لو، اسی کے ہاتھ میں پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ بڑی برکت والا ہے۔ اس چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا پروجیکٹ کو ہمارے سامنے رکھ دیا، پورا نقشہ بنا کے، زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں تیرے رب نے کیسے بنایا۔ یہ آیت کا خلاصہ کلام ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا لہ الخلق والامر، اور خالق بھی اللہ ہی ہے، حاکم بھی اللہ ہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، کی برکت والا ہے، پورے کائنات کا مالک اور رب۔ اور جب انسانی پروجیکٹ کو بیان کرتا ہے تو اپنا تعارف کراتا ہے اس طرح سے کہ ایک انسان کی پیدائش یہاں آسمان سے زمین، چاند، سورج، ستارے اور سیارے کا میں رب العالمین ہوں۔ لیکن جب صرف انسان کہے گا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، میں نے تم کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا پانی بنا کے، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اسے ایک جونک کی شکل میں بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس پر گوشت کا لوتھڑا کو چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر یہ شکل و صورت عطا فرمائی اور کہا فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، ہم نے تم کو 3 اندھیروں میں پیدا کیا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ اللہ تعالی جو تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ہر ایک کی پیدائش طرح طرح کے مرحلوں سے گزرتی ہے۔ تمہارا رب تمہیں 3 اندھیروں میں بناتا ہے اور اب وہ اپنا تعارف کراتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا اور پھر اسے پانی کی بوند کی شکل میں مضبوط ٹھہراؤ کیا، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو پھٹک چھان کی، پھر خون کی پھٹک چھان کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیوں میں تبدیل کیا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے شکل و صورت دیا۔ بے شک تو بڑی برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ یہ تو ہو گیا قرآن مجید سے۔ اب تھوڑا سا حدیث سے سن لیجئے۔ انسان ایک عظیم پروجیکٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ کتنی پریشانیاں ہیں۔ یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بندے، ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ میں نے دیا، وجعلت وجہک الی ظہر امک لئلا تذیق راحت الطعام، اور تیرے
سسٹم اور تیری ماں کے سسٹم کو جدا کر دیا تاکہ ماں کے پیٹ میں جو غلاظتیں جو گندگیاں جمع ہوتی ہیں اس کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے. علم تکل جلوس فی بطن امک فلیقدر علی ذلک احد غیری، اور تجھے ماں کے پیٹ میں بیٹھنا کھیلنا چلنا حرکت کرنا میں نے سکھایا. کیا تیرے رب کے سوا کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے. فلما انتمت مدت اشہرک، اور جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا، وأوحیت الی الملک ملک المعقل الارحام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو بھیجا، فاخرجک علی رشت من جناحہ، تو اس فرشتے نے تیرے لیے پر پھیلائے اور اللہ تعالیٰ نے تجھے ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا. خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسر، پھر اس کے بعد تیرے آنے کا راستہ آسان کیا، اور جب تو آیا تو فرشتے کے پر پہ آیا، اور جب تو آیا تو لالک سن تختہ، تیرے منہ میں دانت نہیں جو تو کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں کہ تو پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں جان نہیں کہ تو چل سکے. اور جب تو ایسا تھا، بول نہیں سکتا تھا، پکڑ نہیں سکتا تھا، کاٹ نہیں سکتا تھا، چکھ نہیں سکتا تھا. ارقان رقیقان فی صدر یجریان لبنا خالصا دافعا فی السیب هل یقدر علی ذلک. پھر جب تو ایسا بے بس تھا تو میں نے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے نکالے، جو تمہاری ماں تمہیں خالص دودھ پلاتی رہی. حولین کاملین، 2 سال تک اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے دودھ کے چشمے چلاتا رہا. کیا کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ فلما ترعرعت، جب تو ایسے چلنے لگا، واشتد عضدک، جب تیرے بازو بھی مضبوط ہو گئے، واشتد اجرک، اور تیری چھاتی بھی پھیل گئی، تو میرے سامنے جھکنے کے بجائے وارستنی بالمعاصی عبدسو، تو میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا اور مجھے ہی للکارنے لگا. ہاکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اسی کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے. مع ذلک، اس سب کے باوجود، وَإِن سَأَلْتَنِی أَعْطَیْتُکَ وَإِنِ اسْتَغْفَرْتَنِی غَفَرْتُ لَکَ، تو جب بھی ہاتھ اٹھائے گا میں تیری پوری کروں گا، تو جب بھی مانگے گا میں تمہیں دوں گا، اور جب تو معافی مانگنے آئے گا میں سارے ہی معاف کر دوں گا. لو بلغت جنوبک کعنان السماء، اتنے گناہ کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، صرف ایک دفعہ کہنا اے اللہ مجھے معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن انسان کتنا ناشکرا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے.